انٹیریئر منسٹر شیخ رشید نے نسیم زہرا کے پروگرام میں ایک زبردست کنفیشن کیا جب ان سے اینکر نے پوچھا کہ 6 منسٹرز جو جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملے تھے ان پر عمران خان کا ریئیکشن کیا تھا۔ اینکر کے مطابق عمران خان نے شاید ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جا کے میری شکایتیں لگاتے ہیں، تو شیخ رشید نے یہ جواب دیا۔ 6 منسٹر چلے گئے تھے ملنے، وہ بھی بس آرمی وہ چیف سے ملے۔ میں اس میں شامل نہیں تھا، اس لیے میں، لیکن اسد عمر صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب تھے، شفقت محمود یہ صاحب مجھے تھے، پتا ہے کچھ 6 لوگ ملے جی، اور اس پہ باتیں بھی ہوئیں۔ نہیں پرائم منسٹر نے بھی اس پہ بات تو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ شکایتیں لگاتے ہیں، جا کے مجھے بھی بتائیں۔ شکایتیں نہیں لگایا تو انہوں نے کہا مناسب نہیں تھا یہ۔ پھر اینکر نے یہ بھی پوچھا کہ شیخ رشید صاحب یہ منسٹر جا کے ملتے کیوں ہیں، اس کے اوپر شیخ رشید آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ دوران گفتگو یہ بھی حوالہ آیا کہ جب کے پی کے چند منسٹرز نے ایسی ہی حرکت کی تھی تو عمران خان نے ان کو نکال باہر کیا تھا۔ شیخ رشید کا خیال تھا کہ یہ جو مثال ہے یہ بیٹھتی نہیں ہے، کیونکہ وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ یقیناً کہا کہ عمران خان کی طبیعت کچھ ایسی ہے کہ وہ جھٹ سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان ایسا سیاستدان ہے، وہ کسی وقت بھی سخت فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو بڑا معاملہ یہ ہوا کہ 6 منسٹرز جنرل قمر جاوید باجوہ سے جا کے ملے۔ انٹیریئر منسٹر نے ان کو اس خبر کو رد نہیں کیا۔ ان میں سے نام بھی بتائے گئے، جس میں اسد عمر تھے، جس میں شفقت محمود تھے، جس میں اس وقت کے ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب تھے، اور 3 اور لوگ تھے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان منسٹرز میں نہیں تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ منسٹر جا کے کیوں ملتے ہیں، یا اگر آپ سوال کو کسی اور طریقے سے پوچھیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان منسٹر سے کیوں ملتے ہیں۔ شیخ رشید کے آج کے اخبار میں چھپے ہوئے ایک اور بیان کے مطابق ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے۔ اگر آپ یہ بیان دیکھیں تو بڑے واضح انداز سے شیخ رشید صاحب اپنی سیاسی زندگی، موجودہ سیاسی زندگی کا احوال بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنے گہرے تعلقات رکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کتنی گہرے تعلقات رکھتی ہے۔ تو ایک تو جواب آپ کو اسی میں سے مل جاتا ہے کہ جب اتنے گہرے تعلقات ہوں کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو شیخ رشید کے بیان کا نتیجہ نکلتا ہے، تو پھر ظاہر ہے ملاقاتیں تو ہوں گی، اس کے اوپر اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اگر یہ منسٹرز بننے سے پہلے ملاقاتیں کرتے تھے، اگر ان میں سے بہت سارے سیاستدان تو پہلے سے تھے، لیکن ایم این اے بننے کے بعد، معتبر ہونے کے بعد ملاقاتیں کرتے تھے، اور اگر یہ لوگ پی ٹی آئی میں، ان میں سے بہت سارے، یہ منسٹرز نہیں لیکن ان میں سے بہت سارے پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے ملاقاتیں کرتے تھے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر آئے، تو پھر اب ملاقاتوں کے اوپر اعتراض بنتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک پرانی تاریخ ہے جس کے تحت میرے خیال میں منسٹرز کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ وہ کس سے جا کے ملتے ہیں، کس سے نہیں ملتے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ سب ایک ہی سیاسی خاندان ہے، صرف رخ جو ہے، جو پروفیشنل کمٹمنٹس ہیں، جو جاب ڈسکرپشنز ہیں آئینی اور قانونی طور پر، وہ ذرا مختلف ہیں، لیکن خاندان ایک ہی ہے۔ تو ایک تو اس کا پس منظر یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان کے حلقے سے جب ہم نے بات کی، جو قریب ان کے ذرائع ہیں، وہ واقعتاً ان معاملات میں تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ قربت تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری جگہ پر پالیسی سازی جو ان کا اپنا حق بنتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ان کی مہر ثبت ہونی چاہیے، وہاں پر ان کو پنڈی کی مہر، جنرل قمر جاوید باجوہ کی مہر لگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے امور کے اوپر بہت ساری جگہوں پر وہ پالیسی کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے، لیکن ہندوستان کے معاملات کے اوپر ان کی اپنی ایک پالیسی ہے، اور پچھلے دنوں ہندوستان کے معاملے پر ان کو کافی خفت اٹھانی پڑی جب ٹریڈ کا کھلنے کا ایشو سامنے آیا، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ ٹریڈ کو کھولنا بڑا ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے آخر میں آ کے انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ ہمیں ٹریڈ کو نہیں کھولنا چاہیے۔ تو ہندوستان کے ساتھ پالیسی کیسے رکھنی ہے، اس کے اوپر آپ کو ایک جسم تو نظر آتا ہے لیکن آراء 2 نظر آتی ہیں۔ سملرلی افغانستان کا تمام معاملہ جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب خود نپٹا رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ وہاں پر پہلے آتے ہیں اور عمران خان اس کے بعد آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے حلقوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جہانگیر خان ترین کا گروپ جو ہے وہ از خود نہیں بن گیا، وہ براہ راست کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، لیکن وہ یقیناً یہ مانتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین کا گروپ جس طاقت کے ساتھ اور جس سختی کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیا ہے عمران خان کے اوپر، یہ ویسا ہی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں پارٹی سے آپ جہانگیر خان ترین کی طرح بھی علیحدہ ہو سکتے تھے کہ کچھ کہیں نہ کہیں، کام اپنا کرتے رہیں، لیکن جہانگیر خان ترین کی اپنی ایک طبیعت ہے،
وہ بدترین حالات کے اندر بھی خاص حد سے زیادہ پبلک تنقید نہیں کرتے، لیکن جن لوگوں نے ان کے گروپ میں شمولیت کی ہے، اگر ٹی وی چینلز پر آپ ان کے بیانیے سنیں تو وہ رانا ثناء اللہ کا بیانیہ آپ کو لگتا ہے، یا طلال چودھری کا بیانیہ آپ کو لگتا ہے، یا عظمیٰ بخاری کا بیانیہ آپ کو لگتا ہے، وہ اتنی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان کو وہ ڈکٹیٹر سے تشبیہ دیتے ہیں، پارٹی کی سمت کا ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے خیال کے مطابق تباہی ہے۔ بزدار صاحب سے جن سے وہ آج ملاقات بھی ان میں سے چندے کر رہے ہیں، وہ جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو گیا، دھیلے کی نوکریاں نہیں دیں، نہ گھر بنا کے دیں، ہماری سیاست بھی تباہ و برباد ہوگی۔ وہ تمام باتیں جو اپوزیشن کے سخت ترین نقاد کرتے ہیں جہانگیر خان ترین کے گروپ میں سے آ رہی ہیں۔ تو عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ ویسے ہی نہیں ہو رہا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ باقاعدہ دباؤ کی پالیسی ہے، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ عمران خان نے شاید شہباز شریف اور شریف فیملی کے اوپر ہاتھ اتنا سخت رکھ دیا ہے کہ اب وہ ایک قومی مسئلے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی فیملی، نواز شریف کی فیملی، ان تمام لوگوں کے ساتھ بات چیت جب وہ نہیں کرنا چاہتے تو تب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، جس کے اوپر وہ خوش نہیں ہے۔ تو یہ پورا کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی ناخوشی آپ کو سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کو انڈورس کرتے ہیں شیخ رشید صاحب۔ اب کیا یہ انہونی سی بات ہے؟ یہ انہونی بات نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کا ماضی اٹھا کے دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ جب بہت قربت ہوتی ہے تو آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو کسی ایک نے اپنی سپیس زیادہ کلیم کرنی ہوتی ہے۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اتنی پاپولیرٹی کھو چکی ہے اپنی، اور اس کے مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اس کے ساتھ جو بھی ایسوسیٹڈ ہوتا ہے اس کی سبکی ہوتی ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہو کہ عمران خان سے ذرا ہم دور ہی رہیں تو بہتر ہے، جتنا دور رہیں گے اتنی اسی میں عافیت ہے۔ تو اس دوری کے اندر بھی آپ کو فرکشنز بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ قربت کی وجہ سے فرکشنز ہوتی ہیں کیونکہ آپس میں ٹکراؤ زیادہ ہے، اسپیس کا ایشو ہے، اور دوسرا جب ایک فریق یہ سوچتا ہے کہ دوسرا فریق تو بالکل گرنے والا ہے، اب اس کے ساتھ کھڑے ہو کے کیوں مزید اپنی حد تک کرائے، تو وہ اس سے دور ہوتا ہے، جس سے بھی فرکشن بڑھتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور جنرل قمر باجوہ آپس میں ان کی بڑی گہری گاڑی چنتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن اس ملک کے اندر جیسا تیسا بھی ہو، جو سویلین لیڈر ہے آئین کے مطابق تو ملک اس کو چلانا ہے۔ جب سویلین لیڈر کی سپیس جو ہے آپ کو شرنک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو سویلین لیڈر کہیں نہ کہیں جا کر پریشان یقیناً ہوتا ہے، اور وہ اپنا زور لگانے کی کوشش کرتا ہے اپنے تئیں، جس سے آپ کو فرکشن بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو منسٹرز کا جا کے ملنا یہ ایک چوتھا زاویہ میں آپ کو بتا دوں، ان میں سے بہت سارے ایسے منسٹرز ہیں جو کام کرتے ہی ایسے ہیں، جن کے بارے میں ماضی میں بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ ٹروجن ہارسز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ اپنا انفلوئنس سویلینز کے اندر پھیلاتی ہے۔ تو ان منسٹرز نے کم از کم اب آ کر اپنا جو ہاتھ ہے وہ دکھا دیا ہے کہ ایک ہاتھ وہ عمران خان کے ساتھ ملا کے رکھے ہوئے ہیں، دوسرا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا کے رکھے ہوئے ہیں، اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پنڈی کو، اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگوں کی ہمیشہ سے ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر ان کی وجہ سے فرکشن تو ہوگی۔ بڑا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب ان معاملات کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جو آپ کو کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں دفاعی امور پر آج کل، خارجی امور پر آج کل، صحافیوں سے بات چیت کے حوالے سے، اور اب منسٹر سے ملاقاتوں کے حوالے سے، کہ ان کے پلانز کیا ہیں، کیا ایک اور ایکسٹینشن کی تیاری ہو رہی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں ایشوز کھول کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ چیزیں ڈھکی چھپی تو ہے نہیں۔ ان تمام ملاقاتوں کا، ان تمام ڈسکشنز کا کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا۔ صرف عید ملنے کے لیے یا ایک دوسرے سے سلام دعا کرنے کے لیے تو ملاقاتیں یہ نہیں کرتے، تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن فی الفور بہت مشکل ہے کہ اگر دونوں کے درمیان اس قسم کی مخاصمت کا آغاز ہو جس قسم کی مخاصمت نواز شریف کے ساتھ ہوئی، یا بینظیر بھٹو کے دور میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوئی، یا حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ہوئی۔ کیونکہ معاملہ اگلے چند مہینوں کے اندر کون کس سے مل رہا ہے اس کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ بجٹ پاس کروانا ہے۔ اگر بجٹ پاس نہیں ہوا تو آنے والے دنوں میں جو بجٹری ایلوکیشنز ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی، معاملہ کٹھائی میں پڑ جائے گا۔ آپ کو نیگوشیشنز کرنی ہے، پاکستان میں وسائل ویسے کم ہیں، ہر ادارہ اپنے لیے زیادہ وسائل کا حصول چاہتا ہے۔ تو اگر اس سے پہلے معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو بجٹ پاس اس طریقے سے نہیں ہو پائے گا جس طریقے سے دونوں فریقین چاہتے ہیں۔ حکومت بھی چاہے گی کہ سموتھلی بجٹ پاس ہو، اور جو جہانگیر خان ترین گروپ ہے
کہیں بجٹ والے دن ان کے ساتھ ہاتھ نہ کر دے. تو اس وجہ سے بجٹ تک تو یہ معاملات جو ہیں ایسے ہی آپ کو نظر آئیں گے. بہرحال جس طریقے سے یہ فرکشن بار بار رپورٹ ہو رہی ہے حکومت کے اپنے ذرائع سے, اس سے تو لگتا یہ ہے کہ اب معاملات وہاں پر نہیں کھڑے ہوں گے جہاں پر آج سے 2 سال پہلے تھے. دونوں پنڈی اور بانیگالہ اپنی اپنی سپیس کلیم کر رہے ہیں. پنڈی کا خیال ہے کہ یہ حکومت ان کی سپورٹ سے مستفید ہوئی ہے, ان کو بہت بیک کیا گیا ہے, تمام اداروں کو حکومت کے پیچھے کھڑا کیا گیا ہے اور اس حکومت نے دھیلے کا کام نہیں کیا. اور اس حکومت کا خیال ہے کہ وہ بہت سارا وہ برڈن بھی اٹھا رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے, اس پر اسٹیبلشمنٹ کو شکر گزار ہونا چاہیے. جب یہ ویوز دونوں طرف بن جائیں تو اکثر ہوتا یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بانتیجہ مرحلہ آ جاتا ہے جس کے اوپر حالات یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں.